باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ پس آدمی کا جب حق تعالی شانو امتحان لیتا ہے، پس امتحان کے طور پر بھی اس پر انعام و اکرام فرماتا ہے، مال کا، جہاں کا اور اس قسم کی چیزوں کا، تاکہ ان چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا امتحان ہو اور یہ جانچا جائے کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا کارگزاری کی، یہ مال اور جاہ اس کے راستے میں خرچ ہوا یا ناراضگی میں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، یعنی اپنے مکرم اور معزز ہونے کا گمنڈ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ گمنڈ کی چیز نہیں ہے، اور اگرچہ اللہ کا شکر اس کی نعمتوں پر بھی بہت ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ان نعمتوں کے امتحانی پہلو کا خوف بھی ضروری ہے، اور جب حق تعالی شانہ کو آدمی کا دوسری طرح کا امتحان کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کو جانچتا ہے اس طرح پر کہ اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، جس سے اس کے صبر اور رضا کا امتحان مقصود ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یعنی میرے استحقاق اکرام کے باوجود مجھے نظروں سے گرا رکھا ہے، حالانکہ نہ مال و دولت اکرام کی دلیل ہے، نہ فقر فاقہ اہانت کی دلیل ہے، ہرگز نہیں۔ یہ بات بالکل نہیں ہے کہ روزی کی تنگی اہانت کی بات ہو، بلکہ موجب اہانت یہ چیزیں ہیں کہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کا مال سارا کھا جاتے ہو اور دوسروں کا حق بھی ہضم کر جاتے ہو، بالخصوص یتیموں اور ضعیفوں کا جو تم سے لڑ بھی نہ سکتے ہو، اور تم مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو، جو جڑ ہے ساری برائیوں کی، سارے مظالم کی، سارے عیوب کی، اس لیے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ تم لوگ ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہو، ہرگز نہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ جس وقت زمین کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، آپ کا رب اور فرشتے جوک در جوک میدان حشر میں آئیں گے، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ اس دن آدمی کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت بھی سمجھ آنے کا وقت کہاں رہے گا، اس دن کا سمجھ میں آنا کارآمد نہیں۔ اس دن آدمی کہے گا کہ کاش میں آج کی زندگی کے واسطے مجھے ذخیرہ آگے بھیج دیتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔